بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے کے ساتھ میں ہوں محمد حسنین۔ نظر ڈالتے ہیں 26 جنوری رات 8 بجے کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے یورپ میں طلبہ کی اسلامی انجمنوں کی یونین کے 54ویں اجلاس کے نام میں ایک پیغام میں فرمایا ہے کہ آج دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کی ایک منفرد اور انوکھے رجحان کا مظہر ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ سے خاتون کے شدید زخمی ہونے کے واقعے پر سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کشمیری آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے بعض علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ ایران کی جوہری تنظیم AEOI کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی سطح تک یورینیم کی افزودگی بڑھا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ایسا ہی کرے گا۔ شامی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف حلب کے مغرب میں ایک نئے فوجی آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف پابندیوں کی فہرست میں چین، ہانگ کانگ اور دبئی میں قائم کمپنیوں اور 2 افراد کو شامل کیا ہے۔ امریکی وزیر جنگ مائک ایسپر نے کہا ہے کہ وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنی فوجوں کی پوزیشن میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبے قندھار اور غزنی میں طالبان کے خلاف مہم میں ہفتے کی رات 21 طالبان ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر زخمی ہو گئے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ چین کو سنگین صورتحال کا سامنا ہے کیونکہ حکام کو وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فوری ایکشن لینا پڑا، جس کے نتیجے میں کم از کم 41 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یورپی پارلیمان میں انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ میری ایرینا نے یورپی ملکوں کی سربراہوں سے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہ کریں۔ بھارتی ریاست بہار میں کالج انتظامیہ نے مسلم طالبات کے برقع پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے یورپ میں طلبہ کی اسلامی انجمنوں کی یونین کے 54ویں اجلاس کے نام میں ایک پیغام میں فرمایا ہے کہ آج دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کی ایک منفرد اور انوکھے رجحان کا مظہر ہے۔ تفصیلات کے مطابق رہبر معظم انقلاب حضرت امام خامنہئی نے آج بروز ہفتہ طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا اجلاس اہم حوادث اور واقعات کے درمیان منعقد ہو رہا ہے۔ ان میں ہر واقعہ ایران کے مسلمان اور انقلابی عوام کی عظمت اور اعتبار کے جلووں کا مظہر ہے۔ امام خامنہئی نے فرمایا کہ شہادت عسکری توانائیاں، عوام کی میدان میں بے مثال موجودگی، نوجوانوں کا مضبوط اور پختہ جذبہ اور اس کے ہمراہ سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہزاروں سرگرم مجموعہ نیز ملک بھر کے جوانوں میں عظیم الشان دینی اور معنوی رجحان آج کی دنیا میں ایک منفرد اور انوکھے رجحان کی خبر دے رہی ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ ایسے رجحان جو مستقبل کی تاریخ پر اپنے گہرے اور عمیق اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ رہبر معظم نے امید ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور مدد سے انقلاب اسلامی کا دوسرا قدم اس رجحان کو سر انجام تک پہنچانے میں اہم اور مؤثر ثابت ہوگا۔ بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ سے خاتون کے شدید زخمی ہونے کے واقعے پر سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے چری کوٹ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی اور شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی اشتعال انگیزی سے سیریا گاؤں کی 21 سالہ خاتون شدید زخمی ہوئی ہے اور انہیں قریبی صحت کے مرکز منتقل کیا گیا۔ دنیا بھر میں کشمیری آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ حریت رہنماؤں کی اپیل پر دنیا بھر میں کشمیری نام نہاد بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں، جس کا مقصد دنیا کی توجہ کشمیر پر بھارت کے مسلسل قبضے اور کشمیریوں کو گزشتہ 73 سال سے حق خود ارادیت سے محروم رکھے جانے کی طرف مبذول کرانا ہے۔
یوم سیاہ کے موقع پر دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں کشمیریوں کی جانب سے بھارت کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے یوم سیاہ کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں یوم جمہوریہ منانے کا حق نہیں رکھتا۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کو محصور کر رکھا ہے۔ قابض بھارتی فوج کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے بعض علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ النشر کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ کے بعض علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے آج صبح غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس کے مغرب میں بمباری کی۔ اسرائیلی حملے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ ایران کی جوہری تنظیم AEOI کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی سطح تک یورینیم کی افزودگی بڑھا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ایسا ہی کرے گا۔ ایرانی جوہری تنظیم کے سربراہ کے معاون خصوصی علی اصغر زاریان کا کہنا تھا کہ اگر ایرانی اسٹیبلشمنٹ چاہے تو کسی بھی حد تک جوہری افزودگی میں اضافہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فی الحال جوہری صنعت کاری ایران کی طاقت اور قیادت کا اہم جز ہے۔ شامی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف حلب کے مغرب میں ایک نئے فوجی آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شامی فوج کے جنگی طیاروں کی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری جاری ہے، جبکہ شامی فوج کے بری دستوں کی پیش قدمی بھی جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق حلب پر دہشت گردوں کے راکٹ حملوں کے جواب میں شامی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف نئے آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف پابندیوں کی فہرست میں چین، ہانگ کانگ اور دبئی میں قائم کمپنیوں اور 2 افراد کو شامل کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے پیٹرو کیمیکلز اور پیٹرولیم کی 4 کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی ہے، جس میں سے 2 کمپنیوں کا تعلق ہانگ کانگ سے اور دیگر کا تعلق شنگھائی اور دبئی سے ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مذکورہ کمپنیوں نے ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات متحدہ عرب امارات اور چین برآمد کرنے میں ایران کی قومی آئل کمپنی کی مدد کی تھی۔ امریکی وزارت خارجہ نے بھی جمعرات کے روز پابندیوں والی فہرست میں نئے اندراجات کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی چین کی ایک ہانگ کانگ میں قائم 2 کمپنیاں اور 2 افراد اس فہرست میں شامل ہیں۔ ہانگ کانگ میں قائم کمپنیوں میں سے ایک وزارت خزانہ کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر جنگ مائک ایسپر نے کہا ہے کہ وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنی فوجوں کی پوزیشن میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ مارک ایسپر نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں من جملہ ایشیائی ملکوں میں تعینات امریکی فوجوں کی پوزیشنیں تبدیل کی جا رہی ہیں اور یہ عمل اکتوبر سے شروع ہو جائے گا۔ امریکی وزیر جنگ کا کہنا تھا کہ امریکی فوجوں کی پوزیشنوں میں تبدیلی کا مقصد پینٹاگون کی ترجیحات پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینا ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ یہ اقدام امریکہ کے دفاعی منصوبوں میں وسیع پیمانے پر تبدیلی کے تحت انجام پا رہا ہے۔ امریکی افواج کی پوزیشنوں میں یہ تبدیلی ایک ایسے وقت انجام پا رہی ہے جب امریکی وزیر جنگ کو یہ توقع ہے کہ وہ روس اور خاص طور پر چین کو کنٹرول کرنے کے لیے ایشیا میں مزید امریکی فوجیں بھیج سکیں گے، جبکہ امریکی حکام ابھی تک یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عراق، شام اور افغانستان جیسے ملکوں میں دہشت گرد گروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فوجیں ان ملکوں میں بھیجی ہیں۔ امریکی وزیر جنگ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عراقی عوام نے جمعے کو ملین مارچ میں شرکت کر کے اپنے ملک سے غاصب اور دہشت گرد امریکی فوجوں کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان کے خلاف مہم میں ہفتے کی رات 21 طالبان ہلاک ہو گئے جبکہ 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس کے ترجمان جمال ناصر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قندھار کے شالمگامی علاقہ میں جمعہ کی رات طالبان کو نشانہ بنا کر 2 فضائی حملے کیے گئے جن میں 14 طالبان مارے گئے اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ افغان فوجی دستوں نے ملک کے شمالی صوبہ غزنی میں ایک خونریز تصادم کے دوران کم از کم 7 طالبان کو ہلاک کر دیا۔ بیان کے مطابق افغانستان کی سیکورٹی فورسز نے مہم چلا کر طالبان کے ہتھیاروں کو بھی ضبط کر لیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند میں فوج کے ایک ہیلی کاپٹر MI-17 پر راکٹ حملے میں 4 فوجی زخمی ہو گئے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ چین کو سنگین صورتحال کا سامنا ہے کیونکہ حکام کو وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فوری ایکشن لینا پڑا، جس کے نتیجے میں کم از کم 41 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں اس وقت 1300 افراد اس بیماری کا شکار ہیں اور چین میں نئے قمری سال کی چھٹی کے موقع پر مزید سفری گزرگاہیں بند کر دی گئی ہیں۔
چین کی سرکاری ایجنسی زنہوا کے مطابق شی جن پینگ نے کہا ہے کہ نئے کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ سے سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ پارٹی سینٹرل کمیٹی کی مرکزی اور متحدہ قیادت کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ چین میں کورونا وائرس کے مزید کیسز رپورٹ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس مستقل اعتماد ہے، ایک ساتھ مل کر کام کریں گے۔ سائنسی روک تھام اور علاج اور اس حوالے سے پالیسیاں موجود ہیں، ہم یقینی طور پر یہ جنگ جیتنے کے قابل ہوں گے۔ ووہان جو کورونا وائرس میں ہنگامی صورتحال کا مرکز ہے، وہاں مریضوں کی مدد کے لیے 450 ملٹری میڈکس تعینات ہیں، جہاں سمندری غذا اور زندہ جانوروں کی مارکیٹ کو وبا پھوٹنے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یورپی پارلیمان میں انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ میری ایرینا نے یورپی ملکوں کی سربراہوں سے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہ کریں۔ یورپی پارلیمان میں انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ میری ارینا نے سعودی حکومت کے ذریعے ایمیزون کمپنی کے مالک جیف بزوس کا موبائل فون ہیک کر لیے جانے کا انکشاف ہونے کے بعد یورپی یونین کے رکن ملکوں کے سربراہوں سے کہا ہے کہ وہ نومبر کے مہینے میں ریاض میں ہونے والے گروپ 20 کے سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیں۔ انہوں نے ایمیزون کمپنی کے مالک کے موبائل فون کے ہیک کرنے کے سعودی حکام کے اقدامات کو انتہائی تشویشناک بتایا ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بدھ 22 جنوری کو اعلان کیا کہ انہیں جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق ایمیزون کمپنی کے مالک جیف بزوس کا موبائل سعودی ولی عہد بن سلمان کے اکاؤنٹ سے ہیک کر لیا گیا تھا۔ ایمیزون کمپنی کے سیکیورٹی ٹیم نے اپنی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد اعلان کیا کہ سعودی حکام نے جیف بزوس کے موبائل کا ڈیٹا چرا لیا ہے اور ان کا موبائل ہیک کر لیا تھا۔ بھارتی ریاست بہار میں کالج انتظامیہ نے مسلم طالبات کے برقع پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بہار کے دارالحکومت پٹنہ کے جے ڈی ویمن کالج کی انتظامیہ نے طالبات کے لیے کالج کے احاطے میں نئے ڈریس کوڈ کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے مسلم طالبات پر برقع پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کالج کے اس نئے قانون سے متعلق نوٹس پر کالج پراکٹر اور پرنسپل نے دستخط کیے۔ اس نوٹس میں طالبات کو نئے ڈریس کوڈ پر عمل کی ہدایت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے 250 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام طلباء کالج میں پہلے سے طے کردہ ڈریس کوڈ کی پاسداری کریں گے، جبکہ کالج میں برقع پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی پر 250 روپے جرمانہ ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پہلے سے طے کردہ ڈریس کوڈ کیا ہے۔ کالج انتظامیہ کے اس حکم نامے کے خلاف کالج کے طالب علموں نے احتجاج بھی کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔